انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ پاک فوج نے بارڈر پر بھارت کی بینڈ بجا دی، 5 بھارتی فوجیوں کا صفایا سامنے آ گیا، انڈین میڈیا کا واویلا شروع۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، انڈین میڈیا کا بڑا واویلا سامنے آ چکا ہے کہ پاک فوج نے بارڈر پر بھارت کی بینڈ بجا دی ہے، 5 بھارتی فوجیوں کا صفایا ہوا۔ آخر کس نے 5 بھارتی فوجیوں کو قتل کیا؟ آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کہ انڈین میڈیا کے واویلے کے بعد مودی سرکار نے بھارتی بارڈر پر ایک بڑا آرڈر حکم وہ جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے جو جنگی طیارے ہیں، بھارت کے جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہیں، وہ جلد از جلد بارڈر پر تعینات کر دیے جائیں۔ انڈین میزائل طیارے بارڈر پر آ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے اپنے میزائلوں سے لیس جنگی طیارے پاکستان کی سرحد کے قریب تعینات کر دیے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف نے فوج کو ہنگامی بنیادوں پر تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حالیہ اقدامات نے دونوں ممالک کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے اپنے میزائلوں سے لیس طیاروں کو پاکستان کی سرحد کے قریب پہنچا دیا ہے، جس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف نے فوری طور پر فوج کو تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی سطح پر کوششیں کی جاتی رہی ہیں تاکہ امن قائم رہے۔ مختلف مواقع پر سیز فائر کے معاہدے بھی ہوئے، لیکن یہ عارضی ثابت ہوئے۔ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک نے دوبارہ سیز فائر معاہدہ کیا، لیکن حالات ایک بار پھر خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بھارتی جنگی طیاروں کی یہ تعیناتی پاکستان کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ طیارے نہ صرف فضائی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ دور تک مار کرنے والے میزائلوں سے بھی لیس ہیں، جو پاکستانی فوجی اور اسٹریٹجک اثاثوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اس صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے فوج کو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی فضائیہ کے جنگی طیارے، خاص طور پر JF-17 تھنڈر اور F-16 بھی تیار ہیں بھارت کو سبق سکھانے کے لیے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ طیارے بھارت کے رافیل اور Su-30 کے MKI طیاروں کے مقابلے میں بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے۔ بھارت کی اس حالیہ جارحیت کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دونوں ممالک ایک بار پھر جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ دونوں ممالک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں۔ کسی بھی جنگ کا نتیجہ خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے فضائیہ کی تعیناتی اور پاکستان کی تیاریوں نے جنگ کے امکانات کو بڑھا دیا ہے۔ جنگ کے امکان کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر سفارتی کوششیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے دونوں ممالک کی مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، تاہم موجودہ صورتحال میں دونوں ممالک کی طرف سرکاری کی بجائے جنگی تیاریوں پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے بھارتی جارحیت کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے اور پاکستانی نیوز چینل پر اس موضوع پر بھی بحثیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تیار ہے، پاکستان کی فوج تیار ہے اور پاکستان کی عوام بھی تیار ہے بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ رپورٹس کے مطابق پاکستانی JF-17 تھنڈر دنیا کے جدید ترین طیاروں میں شمار ہوتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ JF-17 تھنڈر چین اور پاکستان کی مشترکہ مشقوں کی تیاری ہے اور لڑاکا طیارہ دونوں کے درمیان پروڈکشن کا نتیجہ ہے۔ اسے پاکستان ایئر فورس میں شامل کیا گیا تھا اور یہ طیارہ اپنی جدید ٹیکنالوجی، تیز رفتاری اور کم لاگت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ طیارہ فضائی حملوں، فضائی دفاعی نظام، نگرانی کے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ
دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر اور LOC پر تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں۔ LOC پر دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر کی خلاف ورزی بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ ISPR نے بتایا ہے کہ سیکورٹی سیکٹر میں کنٹرول لائن میں تعینات فوجیوں سے بات چیت کی ہے اور جوانوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے بعد دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق کہ کل رات درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کے پواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستانی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے اور اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے سیز فائر کی کھلا خلاف ورزی کی ہے اور پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دینے کا بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون، کیل، شاردہ، دھنیال، شاہ کوٹ، جوری، نوسری سیکٹر، وادی علیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام اور پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی، سانگ، حاجی پیر، بیتوری، کیلیر سیکٹر شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا ہوا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین فوجیوں چوکیوں کو نشانہ بنایا اور اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا اہلکار کوئی بھی زخمی نہ ہلاک ہوا ہے۔ انڈین فوج سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن پاکستان نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی مسلسل کی جا رہی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کرنا ہے۔ بیان کے مطابق فارمیشن کی آپریشن تیاریوں پر بریفنگ، تربیت اور انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے جوانوں کے مورال اور آپریشن تیاریوں کو بھی سراہا ہے۔